اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز کا خاکہ ہے۔ عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامیابی کا حتمی نمونہ عصر حاضر۔ جی، عنوان ہی کافی توجہ طلب ہے، اور یہ کسی کتاب یا شاید سیریز کا تفصیلی خاکہ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ خاکہ اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کہہ لیں کہ قیادت اور کامیابی کا ایک ایسا ماڈل نکالا جائے جو آج بھی کام آ سکے۔ ایک لازوال نمونہ، اور اس کے لیے آپ نے بتایا ایک خاص ماڈل بھی تجویز کیا گیا ہے؟ جی ہاں، CBAT ماڈل، CBATA یعنی کنسیو، پھر بلیو، کنیکٹ، پھر ایکٹ، ٹرانسفارم اور آخر میں اچیو۔ اچھا، کنسیو، بلیو، کنیکٹ، ایکٹ، ٹرانسفارم، اچیو، یہ تو خود ایک جیسے کہتے ہیں نا بڑا سٹرکچرڈ سا فریم ورک ہے۔ ہاں نا، تو یہ صرف کوئی تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایک عملی، زندہ نقشہ عمل دے گا، ذاتی کامیابی کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ یہ بات اہم ہے، ایک زندہ نقشہ عمل۔ اور مجھے یہ بڑا دلچسپ لگا کہ آپ سمجھیں کہ قدیم حکمت کو، ایک روحانی شخصیت کی زندگی کو اس جدید CBATA ماڈل میں کیسے فٹ کیا جائے گا؟ مطلب خاکے میں اس پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ CBATA ماڈل ہی اس خاکے کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو پہلے 5 حصے ہیں نا، وہ سیدھے سیدھے اسی ماڈل کے مطابق ہیں۔ اچھا، جیسے پہلا کنسیو والا؟ جی، کنسیو یعنی تصور کرنا۔ تو میرا خیال ہے اس میں صرف ماڈل نہیں سمجھایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مشن کا تصور کیسے بنایا۔ وہ پہلی وحی، اس سے جو ویژن پیدا ہوا، شاید اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اوہو، یعنی تھیوری کو فوراً مثال سے جوڑا جائے گا۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح دوسرا مرحلہ بلیو کنیکٹ، یقین اور تعلق۔ تو یہاں صرف یہ نہیں کہ تعلقات کیسے بنائیں، بلکہ شاید یہ کہ وہ گہرا یقین کیسے پیدا ہوا، وہ جو ابتدائی ساتھی تھے ان سے وہ مضبوط تعلق کیسے بنا، اعتماد کیسے جیتا۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ اور خاکے میں کچھ عنوانات بھی ایسے ہیں، جیسے دل جیتنا اور ذہنوں کو فتح کرنا، تو یہ اسی گہرائی کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا ایکٹ، عمل کرنا۔ یہاں تو ظاہر ہے عملی حکمت عملیوں پر بات ہوگی۔ فیصلے کیسے ہوتے تھے، مشکل وقت میں کیا لایا ہے عمل تھا، بات چیت، کمیونیکیشن کا انداز کیا تھا۔ مطلب صرف واقعات نہیں، بلکہ ان سے سبق کیا ملتا ہے، اس پر زور ہوگا۔ ٹھیک، اور پھر آتا ہے ٹرانسفارم، تبدیلی لانا۔ جی، اور یہ تبدیلی یہ صرف ذاتی سطح کی نہیں ہوگی، بلکہ جیسے مدینہ میں ایک نیا معاشرہ بنا، وہ تنظیمی تبدیلی ہوئی، پھر جو رسم و رواج بدلے وہ معاشرتی تبدیلی، اور شاید اس کے اثرات جو دنیا پر پڑے وہ عالمی تبدیلی۔ تو پائیدار تبدیلی کیسے لائی جائے، شاید اس کے اصولوں پر بات ہو۔ کافی وسیع تناظر ہے۔ اور آخر میں اچیو، کامیابی کا حصول۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ فتوحات؟ شاید صرف وہ نہیں، میرا خیال ہے کامیابی کی ایک زیادہ جامع تعریف ہوگی۔ دنیاوی کامیابی تو ہوگی، لیکن ایک میراث چھوڑنا، اقدار قائم کرنا، اور جو حتمی مقصد ہے یعنی اللہ کی رضا، شاید اس پر بات ختم ہو۔ ایک ہولسٹک ویو جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ CBTA ماڈل صرف ایک کھول نہیں ہے، بلکہ یہ مواد کو ترتیب دینے اور اصل پیغام نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ قدیم روحانی حکمت کو ایک جدید مینجمنٹ فریم ورک میں پیش کرنا، یہ بذات خود بڑا انوکھا نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ میرے خیال میں آج کل جو کامیابی اور لیڈرشپ کے ماڈلز ہیں وہ زیادہ تر سیکولر ہوتے ہیں، مطلب ان کا فوکس کارکردگی، منافع، اثر و رسوخ ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ کوشش شاید ایک متبادل پیش کرنے کی ہے، ایک ایسا ماڈل جس میں اخلاقیات، روحانیت، مقصد یہ چیزیں مرکز میں ہوں۔ اچھا، یعنی یہ صرف کیسے کامیاب ہوں یہ نہیں بتائے گا، بلکہ کیوں اور کس لیے کامیاب ہوں اس پر بھی زور دے گا۔ بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ قیادت صرف کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں، بلکہ کردار، دیانت، خدمت، یہ پہلو بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اور CBATA جیسا ماڈل استعمال کرنے سے شاید یہ باتیں آج کے جو کارپوریٹ یا تنظیمی ماحول میں لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ
کہہ لیں ریلیٹیبل اور قابل عمل بن جائیں۔ ہاں، سمجھ میں آنے والی زبان میں۔ جی، ایک طرح سے ترجمانی ہو رہی ہے پرانی حکمت نئے محاورے میں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے اور یہ صرف باتیں نہیں لگ رہی مجھے۔ خاکے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عملی اطلاق پر بہت زور ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ جو آخری حصے ہیں نا خاکے کے، وہ خاص طور پہ اسی چیز کے لیے ہیں۔ چھٹا حصہ تو ہے ہی عملی اوزار اور وسائل کے نام سے۔ اچھا، کیا مطلب؟ اس میں ذکر ہے ورک شیٹس کا، کیس سٹڈیز کا، عملی مشقوں کا، یہاں تک کہ 30 دن، 90 دن، 1 سال کے ایکشن پلانز کا بھی ذکر ہے۔ ارے واہ، مطلب پورا ہوم ورک دیا جائے گا؟ لگتا تو یہی ہے۔ اور پھر مسائل کے حل کے لیے بھی الگ سے گائیڈز کا ذکر ہے، ذاتی مسئلے ہوں یا ادارے کے یا کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہو۔ یہ تو کافی گہرائی میں جانے کا ارادہ لگتا ہے۔ جی ہاں، ان تفصیلات سے یہی لگتا ہے کہ مقصد صرف معلومات دینا یا انسپائر کرنا نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ پڑھنے والے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں، اپنے کام میں لاگو کر سکیں۔ وہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نا، زندہ نقشہ عمل، ہاں، وہ یہاں پریکٹیکل شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تاریخ کو آج کی ضرورت سے جوڑنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اور اس میں کچھ عنوانات بھی بڑے کیا کہتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرنے والے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور ایک یہ بھی ہے، قیادت کی میراث، لیڈر تیار کرو، صرف پیروکار نہیں۔ بالکل، یہ صرف فالوورز بنانے کی بات نہیں کر رہا، یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے۔ یہ بڑی دور اندیش سوچ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور عنوان ہے، رحمت نے دشمنوں کو دوست بنایا۔ یہ آج کل جسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں نا، یہ اس طرف اشارہ ہے، قیادت کا وہ انسانی پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ خاکہ تو بہت ہی جامع قسم کی چیز لگ رہی ہے۔ تاریخ بھی ہے، اصول بھی، روحانیت بھی، جدید ماڈل بھی، عملی ٹولز بھی، سب کچھ ایک جگہ۔ جی، وسعت تو واقعی متاثر کن ہے۔ یہ کوشش لگتی ہے کہ تاریخی پس منظر بھی دیا جائے، جیسے ٹائم لائنز، نقشے وغیرہ، اور ساتھ میں عملی اطلاق بھی ہو، تاکہ قاری کو صرف یہ نہ پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ کیوں ہوا تھا اور آج اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو یہ دستاویز کا خاکہ ایک بڑا منفرد قسم کا منصوبہ پیش کرتا ہے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر اسے ایک جدید منظم طریقے یعنی CBAT ماڈل سے پیش کرنے کی کوشش ہے، تاکہ آج کے لوگ اسے اپنی زندگی، اپنے کام، اپنے معاشرے میں کامیابی کے لیے ایک عملی گائیڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ جی، اور یہ کوشش ہے کہ یہ متاثر کن بھی ہو، اخلاقی بنیادیں بھی مضبوط کرے اور ساتھ میں بہت زیادہ عملی بھی ہو۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں یہاں سب سے اہم نقطہ یا قابل غور بات یہی ہے کہ کس طرح اتنی گہری تاریخی اور روحانی حکمت کو ایک ماڈرن فریم ورک میں ڈھالا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ قیادت اور کامیابی پر ایک ایسا زاویہ دے سکتا ہے جو عام طور پر جو سیکولر ماڈلز ہمیں ملتے ہیں ان سے بہت مختلف ہو۔ یہ قدیم اور جدید کا، روحانی اور عملی کا ایک امتزاج ہے۔ صحیح۔ اور یہ شاید ان لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہو جو صرف کامیابی نہیں ڈھونڈ رہے، بلکہ اپنی کامیابی میں کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی اخلاقی بنیاد بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم بات کہی آپ نے، اور اس سے نا ایک گہرا سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے کہ آج کی یہ جو اتنی تیز رفتار دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، جو بظاہر اتنی مختلف لگتی ہے، اس میں کامیابی کے یہ پرانے اقدار پر مبنی ماڈلز یہ کتنے متعلقہ ہیں؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے۔ کیا کامیابی کا مطلب ہی وقت کے ساتھ بدل گیا ہے؟ یا پھر کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جیسے کردار کی مضبوطی یا ایک بامقصد زندگی گزارنا، اچھے تعلقات بنانا، تبدیلی لانے کی ہمت، کیا یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہر زمانے میں کامیابی کی بنیاد رہتی ہیں، چاہے حالات بدل جائیں، شکل بدل جائے؟ بالکل۔ یہ خاکہ شاید یہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو بنیاد ہے وہ لازوال ہے۔ صحیح۔ اس پر سوچنا تو واقعی بنتا ہے۔ جی ہاں، یہ سوال ہمیں کامیابی کے جو سطحی معنی ہم نے بنا لیے ہیں ان سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا پائیدار اقدار اور بدلتے ہوئے حالات میں کوئی توازن ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس طرح کا کام ہمارے سامنے رکھتا ہے۔
بہرحال یہ ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز دستاویز کا خاکہ تھا جس پر آج ہم نے بات کی۔ بلا شبہ اس میں بہت پوٹینشل نظر آتا ہے کہ لیڈرشپ، کامیابی اور ذاتی ترقی کے موضوعات پر ایک منفرد اور گہرا نقطہ نظر پیش کرے۔